بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ یہاں سے نکل جاؤ تو پھر تمہاری مرضی ہوگی کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ تمہارے لیے ساتوں برے اعظموں کے راستے کھلے ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہاں سے نکلنے کا ہے۔ یہاں سے نکلنے سے پہلے نئی منزل کا تعین ہونا ضروری ہے، میں نے اصرار کیا۔ آج کل افغانستان کے حالات بہت مخدوش ہیں۔ وہ بولا وہاں کے باشندے اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں۔ آئے دن قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اجنبیوں کو کوئی اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتا، دیکھتے ہی گولی مار دیتا ہے۔ میرا آدمی تمہیں سرحد پار کرا کے ایران کے کسی سرحدی قصبے میں پہنچا دے گا۔ وہاں دم لینے کے لیے تم جدھر چاہو نکل سکتے ہو۔ ایران تمہارا عارضی پڑاؤ ہوگا۔ تم وہاں پہنچنے کے بعد اپنی نئی منزل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکو گے۔ یہ معاملہ اتنا آسان اور سیدھا نہیں ہے۔ ایران سے آگے سفر کرنے کے لیے میرے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہونا ضروری ہے۔ یورپی ممالک پاکستانیوں کو آسانی سے ویزا نہیں دیتے۔ میں نے یہاں سے پاسپورٹ حاصل کر لیا تو اس پر ایران میں داخلے کا اندراج نہیں ہوگا۔ میں نے اس پاسپورٹ پر ایران سے نکلنے کی کوشش کی تو ایرانی امیگریشن پولیس مجھے دھر لے گی۔ تم ان تفکرات میں پڑھ کر بلا وجہ ہلکان ہو رہے ہو۔ اس نے میری بات کاٹ کر تشفی امیز لہجے میں کہا، تم کو ان بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ پیسے خرچ کر کے تمہیں ایران میں ایرانی پاسپورٹ مل جائے گا۔ میں یہ بندوبست بھی کروا دوں گا۔ میری توقع کے برعکس شوبراج نے ایک بار پھر مجھے تھائی لینڈ کا رخ کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ اسے پورا یقین ہو چلا تھا کہ وہ سرحد پار کرانے کے چکر میں ہی مجھے گھیرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور پھر اپنے امریکی آقاؤں سے اپنی شرائط پر میرا سودا کر لے گا۔ شوبراج بہت پراسرار انداز میں یک میرے سامنے آیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ میرے لیے ایک بڑے چیلنج کا روپ دھار گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں تہیا کیا ہوا تھا کہ اسے جہنم واصل کرنے کے لیے مجھے دنیا کے آخری سرے تک دوڑ لگانا پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ آثار و قرائن بتا رہے تھے کہ اس مرتبہ وہ پاکستان سے نکل کر بینکاک کا رخ کرے گا اور میں ذہنی طور پر اس سفر کے لیے تیار تھا۔ اس دوران میں اگر اسے پاکستان ہی میں رگیدنے کا کوئی موقع میسر آ سکتا تھا تو میں پوری سنجیدگی سے اس سے استفادہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر تم بندوبست کر لو، میں کل یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس کی یقین دہانیوں کی روشنی میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ویری گڈ، اس کی آواز بے ساختہ تھی۔ تم بہت ذہین اور معاملہ فہم ہو۔ ٹام کے قتل کا قصہ آسانی سے نہیں دبے گا۔ پانی سر سے اونچا ہونے لگے تو کامیاب پسپائی بھی فتح سے کم نہیں ہوتی۔ میں کل کے لیے تیاری کر لیتا ہوں۔ اور تمہارا کیا پروگرام ہے؟ مصالحانہ فضا ہموار ہو جانے کے بعد میرا وہ سوال کسی بھی اعتبار سے ناموضوع نہیں تھا۔ میں گرین کوبرا فائل کے لیے آیا تھا، آج یہاں سے نکل جاتا۔ اب تمہارا معاملہ سامنے آ گیا ہے تو تمہاری روانگی کے بعد یہاں سے جاؤں گا۔ تمہیں بھی ایران کے راستے جانا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں نکل جاتے؟ تم ذہن پڑھنے میں ماہر ہو۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز آئی، میرا یہی ارادہ ہے، مگر ابھی میں بات کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو ٹام کے جانشینوں سے گرین کوبرا والے سودے کا کیا بنے گا؟ میں نے اس کے توصیفی کلمات کو نظر انداز کر کے نیا سوال داغ دیا۔ سیٹلائٹ فون پر وہ مجھ سے دنیا کے ہر گوشے میں ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکا سا تکبر ابھر آیا۔ اپنے لوگوں سے ہر وقت رابطے میں رہنے کے لیے مجھے بھی ایک سیٹلائٹ فون لینا پڑے گا۔ لائسنس کے بغیر اس کا حصول بہت مشکل ہے۔ مجھے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ سیٹ مل گیا تھا اور اس کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ تمہارے شعبوں میں ایک اضافہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم زہریلی سوئیاں چلانے کے لیے کون سا ہتھیار استعمال کرتے ہو؟ جلد میں ایک ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے اور تمہارا شکار مر جاتا ہے۔ کوئی سوئی گہرائی تک نہیں اترتی اور آج تک کہیں کوئی سوئی نہیں ملی۔ تم ہمیشہ اسے نکال لے جاتے ہو۔ یہ تبت کے سانگبو قبیلے کا قدیم روایتی ہتھیار ہے۔ میں نے اسے چکر دیا۔ ایران تک قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تو میں وہاں تمہیں اس کا عملی مظاہرہ دکھاؤں گا۔ وہاں سب دوست ہوں گے۔ اپنا ہتھیار کس پر آزماؤ گے؟ اس کا لہجہ یک محتاط اور اشتباہ امیز ہو گیا۔ آوارہ کتے کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ یہ زہر انسانوں سمیت ہر جاندار پر یکساں اثر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے
ہے کہ زہریلے سانپوں پر یہ بے اثر ثابت ہو۔ مجھے یہ تجربہ کرنے کا ابھی تک کوئی موقع نہیں مل سکا۔ تبت کا یہ ہتھیار تم تک کیسے پہنچ گیا؟ سوبراج نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ تم ایک سانس میں سب کچھ جان لینا چاہ رہے ہو، صبر سے کام لو، رفتہ رفتہ سب راز تم پر ظاہر ہو جائیں گے۔ تم بہت شکی مزاج کے مالک ہو، اپنے رازوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ خفت امیز ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ ایسے لوگ اپنی زندگی میں کامیاب رہتے ہیں جو غیر ضروری باتیں اپنی زبان پر لانے سے گریز کرتے ہیں۔ تم اسی قبیلے کے تعلق رکھتے ہو، دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کے قبیلے کو اچھی طرح پہچان لیں گے۔ اوکے ڈینی، میں کل کے لیے پروگرام طے کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ آخر کار اس نے گفتگو کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل تم نے آوارہ کتوں کو مارنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ میری اور سوبراج کی گفتگو ختم ہوتے ہی ویرا بول پڑی۔ سنا ہے کارپوریشن والے 10 روپے فی کتے کے حساب سے شکاریوں کو معاوضہ دے رہے ہیں۔ تمہارے ذہن میں یہ نادر خیال کہاں سے سما گیا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کل سنی ہاٹ کے قریب ایک مردہ کتے کو تم سے منسوب کیا جا رہا تھا۔ ابھی تم سوبراج سے آوارہ کتوں پر کوئی زہر آزمانے کی بات کر رہے تھے۔ اس نے دیدہ دلیری سے جواب دیا۔ وہ اس ہتھیار کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا جس سے پھینکی جانے والی زہریلی سوئیوں کا آج تک سراغ نہیں مل سکا۔ میں نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اس حوالے سے کتوں کا ذکر آ گیا تھا۔ میری اور سوبراج کی گفتگو کی تفصیل جلال کے لیے دلچسپ ثابت ہوئی۔ شروع سے اب تک اس کے ساتھ مفاہمت کا ایک تسلسل چل رہا ہے جو پارک ٹاورز میں گرین کوبرا کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ٹوٹا تھا۔ ظاہری طور پر وہ تسلسل برقرار ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لینے کے بعد جواب دیا۔ وہاں سے وہ دھمکی دے کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب سامنا ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہو، جلال نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس نے قاسم اور شیدے کے ذریعے جہانگیر کو اٹھوایا تھا، نہ تم نے یہ مانا ہے کہ پارک ٹاور سے واپسی پر تمہارے کسی آدمی نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ پروان چڑھ رہا ہے۔ وہ بھی یہ سوچے بیٹھا ہوگا کہ اپنی اولین فرصت میں تمہارا کام تمام کر دے گا۔ وہ یقینی طور پر کل تمہیں کہیں بلائے گا۔ جلال کی سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا، وہ بلائے گا تو میں ضرور جاؤں گا۔ میرے آدمی ہر طرح تمہاری مدد کریں گے۔ اس نے مجھے یقین دلایا۔ مجھے اندازہ ہے، میں نے اعتراف کیا، تمہاری یا ابل خان کی مدد کے بغیر اسے قابو میں کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کل جو کچھ ہوگا باہمی مشورے سے ہوگا۔ کام کا معاملہ مختلف تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ اس معاملے میں تم میری سرکاری مجبوریوں کو سمجھ رہے تھے۔ اس کے بارے میں تم نے مکمل آزادی سے اپنا فیصلہ کیا اور اسے کامیابی سے عملی جامہ پہنا دیا۔ سوبراج قومی مجرم ہے۔ تمہارا نام درمیان میں لائے بغیر اسے پکڑنے میں میرے آدمی پیش رہیں گے۔ مجھے بھرپور یقین دہانی کرانے کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ مجھے آثار کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ کچھ لمحوں کے بعد ویرا نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنا ہونے والا شوہر تصور نہیں کر سکتی۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان تھام کر یکا یک بات بدل دی۔ میرا مطلب تھا کہ اس کے لیے لڑکی تم ہی کو تلاش کرنا ہوگی۔ لڑکی تو کیا، میں اس کے لیے لڑکی کی جوتی بھی تلاش نہیں کروں گی۔ ویرا کا پارا بتدریج چڑھتا جا رہا تھا۔ شاید اس وقت ستارے کوئی الٹی چال چل رہے ہیں۔ فی الحال اس موضوع کو بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہیں آثار میں کیا خرابی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، کسی چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس وقت مجھے مت چھیڑو، میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ ویرا یہ کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں غزالہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہ گیا۔ اس وقت آپ نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد غزالہ بولی، ہمارے درمیان مذاق چلتا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کی ذہنی رو کیوں بہکی ہوئی تھی۔ وہ بلا وجہ اتنی جذباتی ہو گئی۔ اب کئی دنوں تک وہ روٹھی رہے گی، گھر کی فضا بھی مقتدر رہے گی۔ میں بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ اپنے کمرے میں نہ جاتی تو شاید ایسا ہی ہوتا۔ وہ 2 تگڑے پیگ لگا کر خود نارمل ہو جائے گی۔ ذائقہ تلخ، بو نادار، اثرات انتہائی
انتہائی ناخوشگوار۔ پتہ نہیں لوگ اتنے ذوق و شوق سے شراب کیوں پیتے ہیں۔ غزالہ ناک منہ چڑھا کر بولی، تم جیسے لوگوں کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ ظالم تو نے پی ہی نہیں۔ میں نے اس کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا، یہ بات آپ ہی کہہ سکتے ہیں، سچ بتائیں کہ آپ شراب نوشی کرتے تھے تو اس سے کیا حاصل ہوتا تھا؟ اس نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ بے خودی اور ہلکی سی خود فراموشی۔ دراصل پینے کا ایک اپنا سرور ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بلا نوشی کی طرف لے جاتا ہے، جہاں آدمی مدہوشی کی نرم دلدل میں پھنس کر سارے علام و مصائب کو بھول جاتا ہے۔ تائب ہونے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ نہ پینے میں ہی انسان کی عظمت اور بڑائی ہے، قدرت نے اسے ہوش مند بنایا ہے اور پیدا کیا ہے دانستہ۔ مدہوش ہو کر آدمی بڑے گناہ کے ساتھ کفران نعمت کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ غزالہ نے اچانک میرے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں مزید کچھ نہیں جاننا چاہتی، میرے لیے اتنا کافی ہے جتنا بتا دیا گیا ہے۔ اس میں آپ سمیت کوئی بھی کمی یا بیشی نہیں کر سکتا۔ گناہ اور ثواب، حلال اور حرام کے موضوع پر میں جب کچھ سوچتی ہوں تو ہیبت سے میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ ان معاملات میں حد سے ذرا سا تجاوز انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ یہ بہت نازک معاملے ہوتے ہیں۔ ازل سے دنیا میں جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا وہ سراسر مشیت ایزدی کے تابع ہے۔ انسان اللہ کی تخلیق ہے تو شیطان بھی اسی کی مخلوق ہے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے والا شیطان تھا اور آج کے انسانوں کو بھی وہی راہ سے ہٹا کر بے راہ روی پر مائل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلے الفاظ میں اچھائی اور برائی کا فرق بتا دیا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، ان کے ایمان مضبوط ہیں، ان پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ جو کج ربی کا شکار ہیں وہ آسانی سے اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور تیزی سے گمراہی کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، وہ نیکی اور بدی کے فرق کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی بربادی کے آخری مرحلے میں ایسے لوگ اپنے استدلال سے غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار اپنے تیرو تار دلوں کے ساتھ ابدی سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری اور غزالہ کی سوچ بہت صحت مند تھی۔ ہم تینوں میں سے کوئی بھی بہت کٹر مذہبی نہیں تھا، لیکن ہم جان بوجھ کر کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ ہمیں اپنی خطاؤں پر ندامت رہتی تھی، ہمارے ضمیر زندہ تھے جو ہماری کوتاہیوں پر ہمیں ملامت کرتے رہتے تھے۔ غزالہ کے چند فکروں سے میری ذہنی روح کو عجیب سی جلا ملی تھی۔ میں دیر تک بہت کچھ سوچتا رہا۔ ڈور بیل کی آواز سن کر میں چونکا تو غزالہ وہاں نہیں تھی، وہ نہ جانے کب اٹھ کر جا چکی تھی اور مجھے پتہ تک نہیں چل سکا تھا۔ محبیت کا طلسم ٹوٹتے ہی میں ہلکی سی جرجری لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسی اثنا میں سلطان شاہ اول خان کو اپنے ساتھ لے کر گھر میں لے آیا۔ رات کو تم ایسے بچھڑے کہ اب اپنی صورت دکھائی ہے، میں نے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ تم مصرع غلط پڑ گئے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اصل یوں ہے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں گے۔ حیرت ہے کہ تم جیسا کڑک سپاہی بھی شعر جانتا ہے، میں نے کہا۔ تمہاری اس حیرت پر بھی مجھے ایک لنگڑا لولا فلمی شعر یاد ہے۔ میں شاعر تو نہیں، جب سے دیکھا ہے تم کو مجھ کو شاعری آ گئی۔ اول خان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کمال کر دیا تم نے، سلطان شاہ پھڑک اٹھا۔ ایسے برمحل شعر تو شاید استاد بھی نہ سنا سکیں۔ شاید تم ٹرانسپورٹ لائن والے استادوں کی بات کر رہے ہو، ویرا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تبصرہ کیا۔ اصل استاد دوسروں کے شعر نہیں سناتے، برجستہ اپنے شعر موزوں کرتے ہیں۔ بات کس کے شعر کی ہو رہی ہے؟ میں نے غور سے ویرا کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بلور کے ڈیلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے الکوہل کی تیز بو مارنے کے لیے کوئی ٹوٹکا استعمال کیا تھا، مگر میں اس کی آنکھوں سے پڑھ رہا تھا کہ وہ تیزی کے ساتھ اسکاچ کی خاصی مقدار اپنے معدے میں اتار کر آئی تھی۔ ویرا کی اس عادت بد کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ کچھ دیر قبل ہونے والی تلخ گفتگو کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ سبب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس پر قادر نہیں
نہیں رہی تھی، اصل نقطہ یہ تھا کہ اس کے موڈ میں تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ اول خان کے اعصاب پر اس وقت شاعری سوار ہے۔ میں نے آنکھ مار کر ویرا کو آگاہ کیا، اتفاق ہے کہ اس وقت کچھ یاد آ گیا، ورنہ تمہارے گھر کی گھنٹی بجانے تک میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اول خان یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کوئی گمبھیر مسئلہ درپیش ہے؟ اپنی جگہ سے آگے سرک کر پوچھا۔ امریکی کونسلر کے پی اے نے تمہارے خلاف FIR درج کرا دی ہے۔ ٹام کے قتل کے بارے میں شہادتیں اتنی مضبوط ہیں کہ سندھ کے ہوم سیکرٹری کی ہدایت پر مجسٹریٹ نے تمہاری گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں، خان نے بتایا۔ یہ وارنٹ رکوائے نہیں جا سکتے تھے؟ میں نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ سیاہ کو گہرا سرمئی، نیلا یا سبز تو کہا جا سکتا ہے، سفید نہیں۔ وہاں تم نے فراخ دلی سے زہریلی انگوٹھیاں استعمال کی تھیں، اب وہ تمہاری شناخت بن چکی ہیں۔ یہ بات جلال کے بھی علم میں ہے۔ کچھ ممکن ہوتا تو وہ وارنٹ نہ نکلنے دیتا۔ صوبے میں اس کے رتبے کا وفاقی افسر بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا ہے، اس نے وارنٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شاید وہ تمہیں یہ بری خبر سناتے ہوئے ہچکچا رہا ہو۔ اول خان نے اپنی رائے ظاہر کی۔ اس نے وارنٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس میں مضمر سارے خطرات کا برملا اظہار کر کے گیا ہے۔ ویرا نے اچانک کہا، اس نے تمہیں کچھ دنوں کے لیے پاکستان سے نکل جانے کا مشورہ بلا وجہ نہیں دیا، اس کا سبب وارنٹ ہی رہا ہوگا۔ یہی بات ہو سکتی ہے۔ اول خان نے پرتشویش انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اس وقت جہاں کے حالات کا رخ تمہارے خلاف جا رہا ہے، ہر طرف تمہاری تلاش جاری ہے۔ سچ پوچھو تو جنرل نے مجبور ہو کر مجھے بھی ہدایت دی ہے کہ میں تمہاری گرفتاری کے سلسلے میں مقامی حکام کی مدد کروں۔ شاید آج کی رات جیسے تیسے گزر جائے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اگلی صبح سے ہر طرف سے میرے اوپر دباؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہی ہوگا۔ اس بار ویرا نے اس کی تائید کی۔ تمہارے اور ڈینی کے مراسم اب ایک کھلے راز کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جن سے بہت سے اعلیٰ افسران باخبر ہیں۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جلال نے بہترین مشورہ دیا ہے، میں اس سے بہتر رائے نہیں دے سکتا۔ تم کو آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر گزرنا چاہیے۔ مجھے کل کا دن درکار ہے، پرسوں میں یہاں سے نکل جاؤں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم نے میرا تذبذب ختم کر دیا ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی صدا آ رہی ہے کہ اب میرا یہاں رہنا خطرناک ہو چکا ہے، وقت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اول خان کی آواز گمبھیر تھی۔ تمہیں جلد از جلد پاکستان سے نکل جانا چاہیے۔ تاخیر کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ہم سب اپنا سر پیٹتے رہ جائیں گے۔ تمہارے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ کل صبراج سے آمنا سامنا ہونے کی توقع ہے۔ میں اس کا حساب بے باک کرتے ہی یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس دوران میں ویزا وغیرہ کے مراحل طے ہو جائیں گے۔ صبراج پر لعنت بھیجو اور اپنی فکر کرو۔ اس وقت اول خان کو میری ذات کے سوا کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس کے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں، اس پر یہاں کی زمین تنگ ہو چکی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹک سکے گا، اسے یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ تم پاکستان سے باہر کہیں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ اول خان روانی میں اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا، لیکن اس کے آخری فکرے پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی تپتے ہوئے صحرا میں بے یارو مددگار کھڑا رہ گیا ہوں۔ میرے دل و دماغ پر یکا یک مایوسی کی ایک خوفناک لہر حملہ آور ہوئی تھی۔ صبراج نے میری جاگیر نہیں ماری تھی، اس سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ میں صرف اس وجہ سے اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے سیاسی منصب اور اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا تھا۔ میں ذاتی نفع نقصان کے تصور سے بہت بالا ہو کر اس سے ایک اصولی لڑائی لڑ رہا تھا۔ میں اپنے ملک میں رہ کر اس لڑائی کو اس کے فطری انجام تک نہیں پہنچا سکتا تھا، تو ملک سے باہر اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ کسی اجنبی سرزمین پر میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دوسرے ملکوں کو پاکستان کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے لیے میری اور صبراج کی حیثیت میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ وہاں کی سرکاری صفوں میں میرے لیے کوئی جلال یا اول خان نہ ہوتا۔ میں صبراج کو ہاتھ بھی لگاتا تو وہاں کے قانون کا مجرم قرار پاتا۔ میں پاکستان میں رہ کر اپنے وسائل کے سہارے اور اپنے زور بازو پر صبراج کا کلا کما کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میری راہیں مسدود کی جا رہی تھیں۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے ایک بے ایمان اور بدماش امریکی کو اس کے حواریوں سمیت کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ مجھے ٹام
نام کے رتبے اور عہدے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ملک دشمن عناصر سے اپنے قریبی گٹھ جوڑ کی وجہ سے وہ میری نظروں میں آیا۔ وہی حرکتیں کوئی نامور اور بارسوخ پاکستانی کر رہا ہوتا تو میں اس کی رگوں سے بھی لہو کی آخری بوند نچوڑنے پر تل جاتا۔ سوبراج اس کی واضح ترین مثال۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ سوبراج ہندو تھا اور درپردہ امریکی ایجنسیوں کا اعلی کار بنا ہوا تھا۔ میں نے مذہب کی بنا پر اس سے کبھی کوئی تعصب نہیں برتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی مسلمان بھی اس جیسی حرکتوں میں ملوث ہوتا تو میں اس سے بھی کوئی رعایت نہ کرتا۔ میری اور سوبراج کی لڑائی میں ٹام کا خون ایک آہنی دیوار کی طرح حائل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ میری ہی نہیں پورے کرۂ ارض کی بد نصیبی تھی کہ روسی فیڈریشن کی شکست و ریخت کے بعد دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا تھا۔ ایک مضبوط اور بے خوف حریف کو مٹا دینے کے بعد امریکہ نے دنیا بھر کا عسکری اور سیاسی نظام اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس سے اتفاق نہ رکھنے والے بھی اس کی ہم نوائی کرنے پر مجبور تھے۔ امریکہ نے دنیا کو ایک نیا نعرہ دیا تھا، جو ہمارا دوست نہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ انہوں نے کسی ملک کے لیے کوئی تیسری راہ نہیں چھوڑی تھی، وہ زبردستی کی دوستی تھی جسے اختیار کرنا دنیا کے بیشتر ملکوں کی مجبوری تھی۔ پاکستان عالمی سورما کی دشمنی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اپنے کھیتوں کو سرسبز و شاداب، آبادیوں کو روشن و خوشحال اور جوانوں کو زندہ رکھنا تھا۔ اس نے زبردست کی دوستی قبول کر لی تھی۔ اس دوستی کی قیمت چکانا ضروری تھا۔ سود در سود ادائیگی جاری تھی۔ بات بہت دور کی تھی لیکن وہ ہر جہت میں اثر انداز ہو رہی تھی۔ امریکی چوہوں تک کو عالمی مراعات مل گئی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تو اپنی امدادی گندم کے ساتھ دساور کی بندرگاہ میں پہنچ جانے والے کسی چوہے کی ناگہانی موت پر ذمہ دار ملک پر لشکر کشی کر سکتے تھے۔ ٹام چوہے کی طرح بزدل ضرور تھا مگر وہ چوہا نہیں تھا، ایک جیتا جاگتا سفارت زدہ انسان تھا۔ اس کے جہنم واصل ہو جانے پر وہ لوگ جو طوفان چاہتے برپا کر سکتے تھے، لیکن انہیں اپنی تمام کمزوریوں کا مکمل ادراک تھا۔ ٹام نے مقامی قوانین اور ہدایت سے کھلا انحراف کیا تھا۔ بظاہر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے پاکستان سے فرار ہونے کا مشورہ دے کر میرے ساتھ سنگین ظلم کیا جا رہا ہو، لیکن سارے پاس منظر اور پیش منظر کی روشنی میں یہ بہت غنیمت تھا کہ امریکی حکام نے پاکستان سے کوئی سرکاری لڑائی مول نہیں لی تھی۔ انہوں نے ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے خلاف قتل کی FIR کٹوانے پر اکتفا کیا تھا۔ تھانے میں 4 ایسے افراد کے قتل کی FIR درج ہونے کے بعد جنہیں بھرپور انفرادی اور اجتماعی سفارتی تحفظ حاصل رہا ہو، مقامی انتظامیہ کا حرکت میں آنا ناگزیر تھا۔ رپورٹ میں مجھے قاتل نامزد کیا گیا تھا۔ اخلاقی اور قانون کے تقاضوں کے مطابق میری تلاش اور گرفتاری ضروری ہو گئی تھی۔ صوبے کے ہوم سیکرٹری سے لے کر عام سپاہی تک کسی کو مجھ سے پرخاش نہیں تھی۔ کوئی میری راہ روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ وہ ٹام کے قتل کا کم از کم رد عمل تھا جو سامنے آ رہا تھا۔ مجھے بہت تحمل اور ہوشیاری کے ساتھ خود کو اس خوفناک لہر سے بچانا تھا۔ اول خان سے ملاقات ہونے سے پہلے تک میں جذباتی انداز میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنوں کے رویے میں بے اعتنائی کی بو آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنے اور پرائے سب میرے خلاف یکجا ہو رہے ہوں، مگر حالات کے معروضی تجزیے کے بعد مجھے سب کچھ قابل فہم اور فطری محسوس ہونے لگا تھا اور میرا جذباتی ابال سرد ہونے لگا تھا۔ ہاکس بے کے علاقے میں ٹام کے قتل کے بعد سے اول خان غائب تھا۔ اس دوران میں سوبراج کے قصے نے بہت تیزی سے رخ بدلا تھا۔ اول خان ان تبدیلیوں سے بے خبر تھا۔ میں نے چند ثانیوں کی خاموشی میں اپنا ذہنی تجزیہ مکمل کرنے کے بعد اسے پوری رویداد سنا دی۔ اس کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ چند گھنٹوں کے قلیل سے عرصے میں سوبراج سے میری ایک سنسنی خیز ملاقات ہو چکی تھی اور 2 بار فون پر رابطہ ہوا تھا۔ وہ اول درجے کا فریبی اور لومڑی کی طرح مکار ہے۔ اس نے تفکر امیز لہجے میں کہا، وہ بزدلی سے وار کرنے والوں میں سے ہے۔ مجھے توقع نہیں کہ وہ سامنے آ کر کوئی خطرہ مول لینے کی ہمت کرے گا۔ پھر بھی تمہیں خطرہ مول لینا پڑے گا۔ یہاں کا قضیہ یہیں نمٹ جائے تو سب سے بہتر رہے گا۔ ملک سے باہر جانے کے بعد تمہیں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم سب سر جوڑ کر اس بارے میں مشورے کرتے رہے۔ یہ بات بیشتر سرکاری افسران جانتے تھے کہ میں مسلسل
کراچی میں موجود تھا۔ گاہے گاہے رونما ہونے والے واقعات میرے دشمنوں اور بہی خواہوں کو شہر میں میری موجودگی کی خبر دیتے رہے تھے، لیکن بہت زیادہ بھروسے کے چند گنے چنے افراد کے علاوہ کسی کو ہمارے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ ہم ایک طویل عرصے سے کراچی میں رہ رہے تھے۔ میرے اور ویرا کے خلاف امریکی افسران ایک سے زائد بار اشتہاری مہم چلا چکے تھے، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح خطرات سے محفوظ رہے تھے۔ ہم نے جہاں اتنا وقت گزارا تھا وہاں مزید ایک دن عافیت سے گزار لینا بظاہر زیادہ دشوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اول خان میرے اس استدلال سے متفق ہو چکا تھا۔ یہ سوچ لو کہ کوئی پرجوش افسر ہتھکڑیاں لے کر ہمارے دروازے پر آ پہنچا تو تم کیا کرو گے؟ وہ سب طے ہو جانے کے بعد ویرا نے قدرے شوخی سے کہا، تمہارے منہ میں خاک۔ سلطان شاہ نے جل کر کہا، کیوں ایسے منحوس کلمات اپنی زبان سے نکال رہی ہو؟ اپنی ناپسندیدہ باتوں کو منحوس قرار دے کر تم حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ویرا نے کسی جوابی اشتعال کا مظاہرہ کیے بغیر کہا، آدمی کو بہتر توقعات رکھنا چاہیے، اسی کے ساتھ بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ جو لوگ اس اصول کو فراموش کر کے خوش فہمیوں کے سراب میں گم رہتے ہیں وہ خسارہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اول خان نے ویرا کی تائید کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ایسی کسی صورتحال میں تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ مقابلہ کرو گے یا ہتھیار ڈال دو گے؟ میں اپنے ملک کے قانون سے بغاوت کر سکتا ہوں، نہ اپنی گردن میں خود پھانسی کا پھندا ڈال سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کسی کو زحمت دینے کے بجائے میں خود دروازے پر جا کر اسے بتاؤں گا کہ ڈینی گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ مان لے گا۔ ویرا نے حیرت سے دیدے پھاڑ کر سوال کیا، ایس ٹی ایف اور آئی بی کے چند اہلکاروں کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ڈینی کون ہے؟ میں نے رسانیت سے کہا، نام سب کو معلوم ہے، صورت آشنا کوئی نہیں ہے محض اسی وجہ سے میں آج تک اپنے دشمنوں کے چنگل میں پھنسنے سے محفوظ رہا ہوں۔ دشمنوں میں سے صرف سوبراج نے آج مجھے دیکھا ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے پکڑوانے کے لیے کسی پولیس افسر سے رجوع کر سکے۔ ایسا کرے گا تو مجھ سے پہلے اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ کسی بھی آنے والے کو میری بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ وہ ہٹ درم نہ ہوا تو مجھے اطمینان سے نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ سانپ مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بالکل سامنے کی بات ہے۔ ویرا نے سر ہلا کر اقرار کیا، یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہوتی تو میں اپنا سوال زبان پر نہ لاتی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارے بال بہت گھنے ہیں، یہ تمہاری خاصی عقل چوس گئے ہیں۔ سلطان شاہ نے متانت سے کہا، زیادہ تر عورتوں کے ساتھ یہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مسائل آگے دوڑتے رہتے ہیں، ان کی عقلیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ فکر نہ کرو، ایک دن کوئی عورت ہی تمہیں راہ راست پر لائے گی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔